ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بلک کے اندر قید پڑ جاتا ہے، اور قید پڑنے کے بعد ایک بیوی ہوتی ہے، سیدہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے نکلتی ہے اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ، بیٹا بھی کوئی نہیں ہوتا، 3 بیٹیوں کے ساتھ نکل کر سمرقند آتی ہے، اور سمرقند آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک مہمان خانہ جو ہوتا ہے، مہمان سرائے ہوتا ہے، وہاں اپنی 3 بیٹیوں کو رکھتی ہے، اور رکھنے کے بعد تلاش میں نکل جاتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کہ کوئی آسانی ہو، جہاں بندہ رہ سکتا ہو، کسی بندے سے کوئی بندہ تھوڑی مدد لے لیتا ہے، تو جاتی ہے تو ایک چودھری ہوتا ہے، عوان جیسے بنے ہوتے ہیں، ملک بنے ہوتے ہیں، تو اس چودھری کو وہ کہتی ہے کہ مجھے رہائش چاہیے۔ وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کچھ ثبوت ہے؟ تو وہ اپنے پلو سے اپنے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں سیدہ ہوں، آپ کو کیسے میں پروف دوں، میں کیسے ثابت کروں کہ میں سیدہ ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ثابت نہیں کر سکتی تو پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھلا ہو تمہارا، دعائیں دے کر وہاں سے وہ نکل جاتی ہے، اور اسے وہ بتاتا ہے کہ ایک یہودی ہے اور بڑا مالدار ہے، لوگوں کی وہ بڑی مدد کرتا رہتا ہے، جو بھی غریب اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، تو اگر تم وہاں جاؤ گی تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تو وہ ڈھونڈتی وہاں یہودی کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو یہودی ایک جگہ پر اپنا مجمع لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی سیدہ بی بی جاتی ہے تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ میں رہائش مجھے چاہیے، میں بڑی غریب ہوں، 3 بیٹیاں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بندوں کو جانتا ہوں سمرقند کے اندر، تو میں نے آپ کو پہلی بار یہاں دیکھا ہے، تو آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اگر تعارف نہ ہی کراؤں تو اچھا ہے، اگر آپ نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تعارف کرا دیں گے تو بہتر ہو جائے گا، تو آپ بتا دیں آپ کون ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میں حضور کے گھرانے سے ہوں۔ تو وہ یہودی چونک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھرانے سے؟ اس نے کہا جی میں اسی کے گھرانے سے ہوں۔ تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہودی غیر مسلم وہ کہتا ہے کہ آئیں بی بی میرے ساتھ آئیں، وہ اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو صاف کمرہ ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ پھر دھو اور صاف کمرہ دو، اور وہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن میرے جو صاف شفاف میرا پیسہ ہے جس میں نے حق حلال سے کمایا ہے اس کے اندر سے میں لنگر دیتا ہوں، وہی میں لنگر آپ کو دوں گا، اور اگر میں کوئی بے ادبی ہو جائے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے طور طریقے نہیں آتے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ ادھر جتنا عرصہ رہنا چاہیں آپ رہ سکتی ہیں، آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں، اور جب رات کو آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں تو حضور کے آگے میرے لیے بھی کچھ عرض کر دیجیے گا، میرے لیے بھی کچھ عرض کر دیجیے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی اس کو اچھی طریقے سے اسے وہاں رکھتا ہے۔ تو وہ جو چودھری بنا ہوتا ہے کہ چودھری کو رات میں خواب آتی ہے کہ وہ قیامت کا سماں لگا ہوا ہے اور ہر طرف پانی چل رہا ہے، تو وہ بھاگتا ہے اور پانی کی طرف جاتا ہے، تو لائن لگی ہوتی ہے، تو جیسے ہی لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اسے اٹھا کے پرے کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے چل باہر نکلنا۔ وہ بھاگتا ہے اور بھاگ کر جہاں حضور کھڑے ہوتے ہیں وہ حضور کے پاس جاتا ہے، تو حضور کو کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لائن میں نہیں کھڑے ہونے دیتے، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے کہا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ رات کو جو میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی تو وہاں تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا ہے، اب تو آ گیا ہے۔ تو یاد رکھو کہ سید گھرانہ جو ہوتا ہے وہ بڑا پاک ہوتا ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جن کے ساتھ محبت کریں، یہ ثبوت نہ مانگا کرے۔ یہاں لوگ سید بنتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت دیں، ثبوت دے کے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو وہاں جب اللہ ہم سے ثبوت پوچھے گا تو ہم کیا دیں گے؟ جب کوئی سید کہے تو مان جایا کرے، اس کے اوپر کوئی بھی باتیں مت کیا کرے کہ سید اندر اب دلوں کے حال جو ہے وہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے میرا۔ تو جب یہ بات چودھری سنتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور گلیوں کے اندر، سمرقند کی گلیوں کے اندر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اسے کو بتاتا ہے کہ وہ یہودی کے گھر میں ہے، وہ بھاگتا ہے اور یہودی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہودی باہر آتا ہے، وہ یہودی کو کہتا ہے کہ وہ بیبیاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بیبیاں ہیں تو وہ تم جو پیسے کہو گے میں تمہیں دوں گا، وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا میں کیوں واپس کروں، وہ حضور کے گھرانے سے ہیں، میں تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ اس نے کہا یار تیرا مقصد کیا ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اس نے کہا غیر مسلم میں کل تک تھا، اگر تو کل آتا تو بات اور تھی، آج بات اور ہے۔ تو نے جس پیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، میں نے رات کو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو نے جو رات کو سوتی آنکھوں سے وہ محفلیں دیکھی تھی، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب بات اور ہے، اب بھول جا کہ میں بیبیاں تمہیں واپس دوں گا۔ حضرت امام حسین سے پیار حضرت عمر پاک کوئی بڑا تھا، حضرت عمر پاک جن کے نام سے کیسر و کسرا کامتے تھے، آپ اکثر آپ کے پاس بڑے بڑے وزیر ملنے آتے تو آپ انہیں کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، عمر عبادت کر رہا ہے، عمر تھوڑا مصروف ہے، عمر سو رہا ہے۔ یعنی عمر اس طرح جلالی بہادر تھا، عمر وہ تھا کہ جن کے راستے پہ اگر شیطان آ جائے وہ راستہ تبدیل کر دے، عمر وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا مرتا ہے تو میں عمر جواب دوں ہوں، عمر وہ تھا کہ اگر زمین کے اوپر عمر پاؤں مار دے یا ڈنڈا مار دے زمین کا زلزلہ تھم جائے، عمر وہ تھا کہ اگر زمین پہ وہ رکا لکھ دے تو زمین تیل واپس دے دے۔ حضرت عمر پاک وہ تھے کہ جس نے نیل کو کہا تھا کہ اگر مرضی سے چل رہا ہے تو پھر بے شک رکا رہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو پھر چل پڑ۔ تو وہ حضرت عمر پاک ایک دن میٹنگ میں بیٹھے تھے تو آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ آتا ہے
دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا میں کیا اندر آ جاؤں؟ تو آپ کہتے ہیں ابھی اندر نہ آنا، میں مصروف ہوں۔ تو اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ ابا اندر میٹنگ کر رہے ہیں، مصروف ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اندر مت آنا، تو آپ بے شک چلے جائیں، آپ کو وہ نہیں روکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں اگر عمر مصروف ہے تو پھر رہنے دیں، میرا پیغام دے دیجیے گا کہ عصر کے بعد میں ان سے مل لوں گا۔ تو وہ چلے جاتے ہیں، تو اتنا عمر باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام آئے تھے۔ تو کہا کہ اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ پھر مل لیں گے، آپ مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا مصروف میں دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے ہوں، حسین کے لیے مصروف نہیں ہوں۔ آپ بھاگتے ہیں اسی ٹائم، کہتے ہیں کہ عصر کا انتظار نہیں کیا جائے گا، آپ بھاگتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو حسین جب باہر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حسین کیوں نہیں مل کر گیا؟ حسین مل کر کیوں نہیں گیا؟ تو کہا کہ آپ مصروف تھے اور آپ کا اپنا بیٹا بھی تو باہر کھڑا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر پاک اتنے جلالی ہو گئے کہ آپ کے سر سے پگڑی گر گئی۔ کہا کہ میرے بیٹے کا اور آپ کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ اس سے آپ کا کون سا مقابلہ ہے؟ اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا، کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ تھا؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ تھا؟ کیا اس کے باپ کا نام علی تھا؟ حسین میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا۔ یہ جو بھی مجھے عزتیں ملی، مجھے آپ کے نانے کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں۔ عمر کی کوئی عزت نہیں تھی، میں پورا دن بکریاں چراتا تھا اور رات کو اپنے باپ سے ڈنڈے بھی کھاتا تھا۔ عمر کو اگر یہ عزت ملی ہے تو حسین آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین آپ کا مقابلہ اور میرے بیٹے سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ جب چاہیں عمر کے دروازے کھلے ہیں، عمر کو جب چاہیں آپ بلا بھی سکتے ہیں، عمر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرت عمر پاک کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو آپ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، تو چھوٹے بچے جب اندر آ جائے تو بڑے اکثر منع بھی کر دیتے ہیں کہ بچوں کو، لیکن وہ نہیں۔ آپ اندر آتے گئے تو جیسے ہی آپ کو مولا علی دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ آپ کدھر آگے جا رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام عمر کو کہتے ہیں کہ عمر نیچے اتر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اتر جاؤ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے یہ کہتے ہیں تو عمر پاک فوراً اٹھتے ہیں۔ مولا علی فرماتا ہے کہ عمر آپ بیٹھ رہے ہیں؟ کہا نہیں، حسین نے کہہ دیا یہ علی حسین اور میرا معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر حضرت عمر پاک نیچے اتر جاتے ہیں، اور جیسے ہی نیچے اترتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حسین میں نیچے اتر گیا کیونکہ ممبر آپ کے ہی نانے کا ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، میرا کوئی ممبر نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تیرا کوئی ممبر نہیں ہے، چل پھر اوپر بیٹھ جا۔ تو جیسے ہی پھر دوبارہ اوپر بیٹھنے کو کہتے ہیں، حضرت عمر پاک اوپر بیٹھ کر بڑا جلالی فکرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کے اوپر نہیں بیٹھا تھا، مجھے حضرت ابوبکر نے یہاں بٹھایا تھا اور پھر مجھے حسین نے نیچے اتارا، آج پھر مجھے حسین نے اوپر بٹھایا ہے، اب کسی کے اندر جرأت ہے تو مجھے نیچے اتار کر دے۔ ایک محبت تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن کیا ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، میرے حضور کے نواسہ تھا، تو حضرت عمر پاک نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نیچے اتر گئے۔ ایک بار ایک مجمع لگا ہوتا ہے، امام اعظم بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ جیسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ مختلف کاپیاں کتابیں آپ نے کھلی ہوتی ہیں، حوالے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں تو بہت ساری کتابیں بکھیر لیتے ہیں اور حوالے دیکھتے ہیں، ہر طرف کتابوں کا بکھرا ہوا ماحول تھا۔ تو آپ کے بڑے شاگرد بھی بیٹھے تھے، تو اچانک ایک بچہ اندر آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام محمد بھی وہاں بیٹھے تھے، تو امام اعظم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں وہ بچہ چلا جاتا ہے گیند اٹھا کے، پھر وہ بچہ واپس آتا ہے، پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بچہ واپس آتا ہے، آپ پھر اٹھ جاتے ہیں۔ جب بچہ آتا تھا امام اٹھ جاتا تھا۔ تو وہ بچے جو تھے، کئی ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 7 بار آئے گا، 10 بار آئے گا، آپ اٹھتے رہیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے استاد کا بچہ ہے، جس نے مجھے قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، جس نے مجھے پڑھایا، مجھے اس مقام تک پہنچایا، یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو میرے استاد کا بیٹا اگر 1000 بار بھی آیا تو امام اعظم کھڑا ہو جائے گا۔ یہ استادوں کی عزت تھی، تو پھر حضور کے نواسوں کی کیا عزت ہوگی؟ یہ عام استاد کی عزت تھی کہ امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حسین مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی رگڑی اور پانی جاری ہو گیا، امام چاہتے ہی نہیں تھے، امام چاہتے ہی نہیں تھے، آپ جہاد کرنا چاہتے تھے، آپ کوئی ایسا معجزہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مظلوم ہے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے خندق کھودی، خندق کے اندر آگ جلائی، اور آگ جلاتے اس لیے تھے کہ پیچھے عورتوں کی حفاظت ہو سکے، اور خندق کے اندر آگ جلاتے یہ عرب کے اندر مشہور تھی بات، یہ عرب والے ایسے کرتے رہتے تھے۔ تو آپ نے آگ جلائی تو ایک اچانک ایک جو بندہ تھا وہ دور کھڑا دشمن، اس نے کہا کہ حسین آپ نے دنیا میں ہی آگ جلا دی، معاذ اللہ آگے تو آپ نے آگ دیکھنی ہے، تو آپ نے دنیا کے اندر جلا دی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس آگ کو حکم دیتا ہوں تو اس کے اندر جل جائے۔ بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ بندے کا گھوڑا جو ہے وہ بے تولا سا ہو جاتا ہے اور وہ آگ سے بھاگتا ہے اور بھاگتا وہ اس آگ کے بیچ میں پھینک دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حسین مظلوم تھے، حسین اگر حکم دیتے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی نکل سکتا ہے، دمبا آ سکتا ہے، کمال کرتے ہیں میرے حضور کے نواسوں کی، مولا علی شیر خدا کے بیٹوں کے لیے کیا پانی نہیں آ سکتا؟ کیا فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کے لیے پانی نہیں آ سکتا؟
لیکن نہیں، وہ جہاد کو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے کہیں ہاں نہیں کی، وہ روئے نہیں، انہوں نے حال نہیں کی۔ ابھی بھی ہمیں ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، ترکیوں کا ڈرامہ ہے، ارطغرل عثمان کا ڈرامہ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عثمان کو، کبھی ارطغرل کو، کبھی ان کی اولاد کو مظلوم دکھایا گیا ہے، کبھی بھی ہیرو مظلوم نہیں ہوتے۔ وہ دکھایا، وہ جب موت کے قریب بھی ہوتے ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہادت قبول ہے لیکن جھکنا قبول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین آپ جھکے نہیں تھے، بیویوں نے حیا نہیں کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جب سر قلم کیا گیا تھا تو آپ کا سر جب قلم کیا گیا تھا تو دمشق کے بازاروں کے اندر آپ کا سر گھمایا گیا تھا، نیزے کے اوپر گھمایا گیا تھا، اور کہیں دور دور آپ کا سر گھمایا جا رہا تھا۔ سر کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ اگر ہماری عورتیں کو انگلی دیکھ لے تو وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتی، ایک بچے کا ہلکا سا کٹ دیکھ لے۔ بی بی زینب کو جب لایا گیا یزید کے دربار کے اندر تو بی بی زینب نے اتنا جلالی انداز میں کہا، بی بی زینب کو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو حکومت ہماری ہے، ہمارا نام ہے۔ تو حضرت زینب علیہ السلام آپ اتنے جلالی انداز میں آپ نے کہا کہ تیرا نام تو مردود ختم ہو جائے گا، حسین کے خطبے پڑھے جائیں گے، حسین کے جگہ جگہ خطبے پڑھے جائیں گے۔ آپ نے اتنا جلالی کہا کہ حضرت نعمان بن بشیر آپ ایک کے ساتھ ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا اور وہ اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یہیں علی تو نہیں آ گیا؟ اتنی آواز تھی، اتنی بی بی زینب کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو بی بی زینب ستائی گئی ہے، ابھی وہ تر و تازہ نہیں ہے، پیاسی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آواز اتنی تھی، اگر یہ تر و تازہ ہوتی تو پتہ چلتا کہ علی آ گئے ہیں۔ جبرائیل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گور بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ایسے ان کی جلالی آواز تھی، اتنی ان کی جلالی آواز تھی، اس آواز کے اندر ایک پاور تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے مولا علی آ گئے ہوں، شیر خدا آ گئے ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام کی آواز اتنی زیادہ تھی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنا بیان کیا گیا ہے تو اور بھی بڑے شہید ہوئے، شہید تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن حضرت حسین کے چرچے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے فیصلے نے پوری دنیا کو ڈیفائن کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی اگر ایک بندے پر ذمہ داری آئی ہے تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ کے فیصلے نے دین کے آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرنا تھا، اس کے فیوچر کو ڈیفائن کرنا تھا۔ آپ کی عام شہادت نہیں تھی، اللہ نے دنیا کو ایک نیا سٹینڈرڈ دکھانا تھا۔ بہت سارے شہید ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، دو بدو صحابہ کی جنگیں لڑی گئی، انبریکیبل صحابہ نے جو ہے وہ اپنی پاور کا ظاہر کیا، خیبر کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، یرموک کے اندر، احد کے اندر، مختلف جگہ پر۔ حضرت خالد بن ولید آپ اتنے بہادر تھے، آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر کٹ نہ ہو۔ اور حضرت خالد بن ولید جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے گی، اگر موت نے آنا ہوتا تو خالد بن ولید پر آتا ہی، کیونکہ خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی، لیکن موت کبھی بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ موت خود نہ چاہے۔ اکثر زندگی کی جو حفاظت ہے وہ خود موت کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے اتنی جنگیں لڑی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا اللہ نے ایک نیا سٹینڈرڈ بنانا تھا۔ حضرت اللہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے تھے اور دشمنوں کو کاٹ دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید آپ ہزار ہزار بندوں کے خلاف لڑتے تھے، ایک جنگ کے اندر آپ نے 9 تلواریں توڑ دی تھی۔ آپ بتائیں ان کی کتنی جرأت اور طاقت تھی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام پھر بھی ان سے آگے ہے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی ایک نئی آئیڈیالوجی جو تھی وہ ڈیفائن کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج بھی بلند، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ دکھانا تھا، بہادری کا، شجاعت، پیرامیٹر، اینگل سب تبدیل ہو گئے۔ اب دیکھیں جتنے بھی پرانے لوگ تھے، جتنے بھی تھے، کسی کو خوف سے، جو اللہ کے زیادہ دوست تھے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 آزمائشوں سے آزمایا تھا، اولاد سے بھی کیا تھا اور بیماری بھی آپ کے اوپر آئی تھی، مختلف تھے، سب کو ایک حضرت امام حسین علیہ السلام پر سارے بوجھ ڈال دیے تھے، آپ کے اوپر سارے بوجھ ڈال دیے تھے، آپ کو مال سے، خوف سے، بھوک سے، جان سے، ہر چیز سے آزمایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہر چیز سے آزمایا گیا۔ آپ کی شہادت جو تھی وہ ایک الگ شہادت تھی، آپ کی بالکل الگ شہادت تھی، آپ ان سب کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے۔ اور میں اپنی بات کو اس بات پر سمیٹتا ہوں، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، کون حسین؟ گل امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، خلاف کعبہ، وقار منبر، حسین سجدہ، کون حسین؟ حرم سے نکلا علم اڑاتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا۔